مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد. فرزندگان اسلام برسر مطلب آمدم، جاننا چاہیے کہ اگر حدیث نبوی کو قرآن کریم سے الگ کر دیا جائے تو صرف قرآن مجید سے ضابطۂ حیات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور صرف قرآن کریم کی روشنی میں نظام زندگی کو مرتب نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ جو اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تشریح کرنے کے قائل ہیں وہ احادیث کے منکر ہیں. قرآن کریم ایک اصولی کتاب ہے، اس کا کام ہے اصول و کلیات کو بیان کرنا، اور ان اصول و کلیات کی جزئیات ہمیں ترجمان القرآن یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے. اگر قرآن مجید ہی کو دین و اسلام کی توضیح و تشریح کا کفیل گردانا جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی چندہ ضرورت نہ تھی. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ تو قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ دین اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے. اسی ضرورت اور اہمیت حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اپنے مدرسہ دعوت الحق میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں احادیث پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں وہیں احادیث یاد بھی کروائی جاتی ہیں، اور اس میں مزید مہارت پیدا کرنے کے لیے ان حافظین احادیث کے مابین آخر سال میں مسابقہ منعقد ہوتا ہے. امسال بھی الحمدللہ حافظین احادیث کے درمیان مقابلہ ہوا. اس مقابلے میں اس سال جس طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی تھی وہ تھے عربی چہارم کے طالب علم حافظ محمد ابراہیم اشفاق احمد. میں موصوف کو حفظ احادیث کا نمونہ پیش کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حدیث جب بھی کہی نبی نے اجالے ہر سو بکھر گئے، حدیث جب بھی کہی نبی نے اجالے ہر سو بکھر گئے، نبی کے گلریز پیارے جملے فضائیں خوشبو سے بھر گئے. حافظ محمد ابراہیم. ابھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے مدرسہ دعوت الحق کے شعبہ عالمیت عربی چہارم کے طالب علم محمد ابراہیم اشفاق احمد. ہم محمد ابراہیم سے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ آپ حدیث نمبر 7 سے لے کر حدیث نمبر 13 تک حدیث ما ترجمہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 7. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من حجر ما نهى الله عنه متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کا، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. حدیث نمبر 8. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض مضبوط رکھتا ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کر کے اشارہ کیا. یہ حدیث متفق علیہ ہے.
حدیث نمبر 9 عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 10 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف، کمزور اور بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی خود نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی پڑھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 11 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وقالقائم الذی لا یفطر وقالصائم الذی لا یفطر رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ اور مسکین کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم رواہ الترمذی رحمہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة ما كان عن ظہر غنى ومن يستعفف يعفه اللہ ومن يستغنی یغنہ اللہ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور تم ان لوگوں سے شروعات کر جو تیری ذمہ داری میں ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو بچے ہوئے مال میں سے ہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاکی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی بناتے ہیں۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7 کی تشریح کریں۔ حدیث نمبر 7 کی تشریح المسلموں میں الف لام احد کا ہے، مراد المسلم الکامل یعنی کامل مسلمان ہے۔ اس پر چند اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب المسلموں میں الف لام احد کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی صرف دوسروں کو تکلیف نہ دے، خواہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، وہ کامل مسلمان ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کیا کفار وغیرہ کو تکلیف دی جا سکتی ہے، حالانکہ احادیث میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ید کی تخصیص کیوں کی گئی، حالانکہ ایذا تو دور سے اشارے کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ لسان کو یہاں پر مقدم کیوں کیا گیا۔ اس کے جواب یہ ہو سکتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایات میں مع مراعاتی باقی ارکان کی قید مقدر ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے ارکان کی بھی رعایت کرتا ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اکثریت کے اعتبار سے کہہ دیا کیونکہ مسلمانوں کا زیادہ تر واسطہ مسلمانوں سے ہی پڑتا ہے، یا مسلمانوں کی قید ان کی عظمت شان کے اعتبار سے ہے، کفار محاربین کے علاوہ کسی کو بھی نقصان پہنچانا صحیح نہیں ہے۔ تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اکثر افعال ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اور چوتھے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ زبان سے تقلید زیادہ عام ہے، زبان سے حاضر اور غیر حاضر سب کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، برخلاف ہاتھ کے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ،
مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. المہاجر پر بھی الف لام احد کا ہے، یعنی کامل ہجرت میں ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے. بعض محدثین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت ظاہر تو یہ ہے کہ آدمی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلا آئے، لیکن ایک قسم ہجرت کی ہجرت باطنہ یعنی ہجرت حقیقیہ ہے، یعنی ہجرت من الذنوب والمعاصی. اور ہجرت من دار الکفر الی دار الاسلام بذات خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود تو ہجرت من الذنوب والمعاصی ہے. حدیث نمبر 10 کی بھی تشریح کریں. اذا صلی احدکم للناس، ایک دوسری روایت میں اذا اما احدکم للناس فلیخفف کے الفاظ آئے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرے. امام کو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف نماز کی تاکید کی گئی ہے. تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ قرات لمبی نہ ہو، تسبیحات رکوع و سجدے میں 3 سے زائد نہ کہے، مگر تخفیف میں نماز کے سنن و واجبات وغیرہ میں تخفیف نہ کرے اور تعدیل ارکان کو بھی اچھی طرح ادا کرے. والسقیمہ والقبیرہ، بیمار اور بوڑھوں کا بھی خیال رکھے. ایک دوسری روایت میں حامل والمرضع، یعنی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کا بھی تذکرہ آتا ہے. ایک حدیث میں عابر السبیل یعنی مسافر کا بھی اضافہ ہے، اور ایک دوسری روایت میں ذی الحاجہ یعنی ضرورت مند کا بھی اضافہ ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کریں. نام عبداللہ، کنیت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن. والد کا نام عمرو بن عاص، والدہ کا نام ریتا بنت وبنہ تھا. اپنے والد عمرو سے پہلے اسلام میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر رہتے تھے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے فوراً اس کو قلم بند کر لیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ان کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد ہے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض غزوات میں بھی شریک ہوئے. جنگ یرموک میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا علم قیادت انہی کے ہاتھ میں دیا تھا. آپ 65 ہجری مقام ذات میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس زمانے میں مروان بن حکم اور عبداللہ بن زبیر کی جنگ ہو رہی تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر میں ہی دفن کر دیا، کیونکہ جنازے کو عام قبرستان تک پہنچانا ہی مشکل تھا. مرویات ان سے 700 روایات کتب احادیث میں ملتی ہے، جن میں سے 17 متفق علیہ ہے، 8 میں بخاری اور 20 میں مسلم منفرد ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. چلیے. ماشاء اللہ، موصوف نے بڑے ہی بہترین انداز میں اب حضرات کے سامنے حفظ احادیث کا نمونہ پیش کیا. اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک موصوف کو با کمال محدث بنائے.